سینٹ نے 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم منظور کر لی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے، جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ 7 دن کے اندر یہ ترمیم سینٹ سے منظور کر لی گئی۔ 7 دن پہلے یعنی 3 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایکس پوسٹ کے ذریعے 27ویں آئینی ترمیم کا بتایا۔ پھر 6 نومبر کو پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو اگلے دن 7 نومبر کو بھی جاری رہا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے اگلے ہی دن وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم آذربائیجان کے دورے پر تھے، انہوں نے وہیں سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی اور پھر وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی۔ اس کے بعد اسی دن یعنی ہفتے کو ہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سینٹ میں پیش کر دیا، جسے سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی برائے قانون اور انصاف کو بھیج دیا گیا۔ ہفتے اور اتوار کو اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس ہوئے اور 2 دن کی ہی مشاورت کے بعد کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی۔ اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور مجلس وحدت مسلمین اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اور پھر آج سینٹ کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کمیٹی کی رپورٹ پیش کی، جس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم بل سینٹ میں پیش کر دیا، جس کی مرحلہ وار منظوری ہو گئی۔ اس دوران اپوزیشن احتجاج کرتی رہی اور جب ووٹنگ ہوئی تو اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اپوزیشن کے 2 سینیٹرز نے ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا۔ تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ بڑو اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر احمد خان نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا اور یوں 27ویں آئینی ترمیم 64 ووٹس کے ساتھ منظور ہو گئی ہے، جس کے تحت وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی، جس کی پہلی تشکیل وزیر اعظم کے مشورے پر صدر مملکت کریں گے۔ ہائی کورٹ ججز کے ٹرانسفر کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دے دیا جائے گا اور انکار کرنے والے جج کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت آرمی چیف کے پاس چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی ہوگا، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہوگا، وہ بطور آرمی چیف ریٹائر ہو کر بھی ساری زندگی وردی میں رہیں گے، انہیں صرف پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہٹایا جا سکے گا اور انہیں صدر مملکت کی طرح استثناء حاصل ہوگا۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ تارڑ صاحب بہت شکریہ مجھ میں جوائن کرنے کے لیے۔ تارڑ صاحب ظاہر ہے آپ نے بہت کردار ادا کیا ان ترامیم کے حوالے سے، اس کے علاوہ نہ صرف انہیں ڈیزائن کرنے میں بلکہ جو کنسنسس ہے اسے ڈیولپ کرنے میں۔ مجھے یہ بتائے گا کہ جو سب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہی بدل دیا ہے، جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کانسیپٹ ہے جس میں عدلیہ کی آزادی ہے وہی چھین لی ہے آپ نے آئین سے۔ بہت شکریہ شاہ زیب صاحب انوائٹ کرنے کا۔ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ اگر اس ترمیم کی شقیں پڑھیں اور جو بنیادی ڈھانچہ ہے آئین کا اس سے یہ متصادم کیسے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فریمر آف کانسٹیٹیوشن تھے 1973 کا آئین بنانے والے، انہوں نے جب آئین مکمل کر لیا اور کنسنسس کے ساتھ کیا، اس وقت آپ کو معلوم ہے پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی محنت کی اور انہوں نے سب کو آن بورڈ کر کے، چاہے وہ مذہبی جماعتیں تھیں، چاہے وہ لبرل سائیڈ کی تھی، چاہے وہ علاقائی جماعتیں تھیں، ان کو اکٹھا بٹھایا، قومی لیڈرز کو اکٹھا کیا۔ 1973 کے آئین کے بارے میں میرے خیال میں اگر کہا جائے تو ایک کنسنسس ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے۔ فریمرز نے بھی لکھا تھا آئین کے آرٹیکل 239 میں کہ پارلیمان کا یہ اختیار رہے گا کہ آئین میں جس طرح کی جب چاہے اور جس لمٹ تک بھی ترمیم کرنا چاہے کرے، اور عدالت کو اس ترمیم کو پرکھنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ It shall not be called into question۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب یہ لکھا گیا اور یہ ایک متفقہ ڈاکومنٹ بھی تھا تو پھر عدالت نے خود ہی ایک بنیادی ڈھانچے کی بات یا لوگوں نے کہاں سے بنا لی، لیکن میں احترام کرتا ہوں اس نظریے کا بھی۔ پھر راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں ریسنٹ پاسٹ میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی سپریم کورٹ کی، فل کورٹ نے، جو اے پی ایس آنے کے بعد سویلینز کے ٹرائل کے اوپر فوجی عدالتوں میں بڑی تفصیلی اس پہ بحث مباحثہ ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس ثاقب نثار نے اور جسٹس ناصر الملک نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو کنکلوڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ 22 کروڑ تھی اس وقت شاید آبادی، یا تھوڑی میرے خیال میں 18 کروڑ تھی جو نمبر تھا، انہوں نے کہا کہ 17 ججز جو ہیں ان کی وزڈم جو ہے وہ 20 کروڑ یا 22 کروڑ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور ول آف پیپل جو ہے وہ ہمارے آئین کی بنیادی روح ہے۔
تو پارلیمان اگر مطلوبہ اکثریت کے ساتھ کوئی ترمیم کرتی ہے تو ہمیں اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کو اگر آپ ایک تفصیلی نظر سے دیکھیں تو اس میں کون سی عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کیا گیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اب کے بار تو اور زیادہ اس کو واٹر ٹائٹ کر دیا گیا ہے۔ جو آئینی عدالت کا قیام ہوا ہے اس میں لکھ دیا گیا کہ پہلے چیف جسٹس کا تقرر سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز میں سے ہوگا۔ یہ آئین کے اندر لکھ دیا ترمیم میں، جو ترمیم پاس ہونی ہے ابھی نیشنل اسمبلی سے۔ تجویز یہ ہے کہ جو پہلے چیف جسٹس ہے ان کا تقرر بھی سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز سے ہوگا۔ اور کون کرے گا؟ کیونکہ اس ترمیم کے ہونے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جی میں عرض کرتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ترمیم ہونی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک دفعہ تحلیل ہو جائے گا، وہ مکمل ہوگا جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور پیونی جج تو رہیں گے، لیکن جب نئی بننے والی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور پیونی جج کا تقرر ہو جائے گا، اس کے بعد دونوں چیف جسٹس صاحبان نے مل کے 5ویں جج کا متفقہ انتخاب کرنا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ دیگر کمیشن کے سامنے آئے گا۔ وہ پہلی تقرری جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوگی، اور وہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ججز جو آلریڈی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یا تو وہ کسی کو باہر سے بلا کے کہیں کہ آپ آئیں اور آپ عدالت میں بیٹھ جائیں۔ ویسے مگر نہیں، میں یہ توقع رکھتا ہوں یہ تو ہوتا رہا ہے نا ماضی میں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ اپوزیشن میں تھے، آپ کو بہت سارے ججز سے پر اعتراض ہوتا تھا، ہم خیال ججز آپ ان کو کہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے ان کے فیصلے بھی یہی بات بتاتے تھے کہ وہ کس طریقے سے ہم خیال ججز ہیں۔ تحریک انصاف کو اب کچھ ججز پر اعتراض رہا جب ان کی حکومت گئی، تو جب یہ اختیار ہی، ایک تو آپ اتنے اختیارات کے ساتھ ایک آئینی کوڈ بنا رہے ہیں جس کی تشکیل پر پہلی سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ بنا کیوں رہے ہیں۔ جب آپ نے آئینی بینچ بنایا تھا، آپ نے جس کی تعداد 34 کر دی تھی، وہ ابھی بھی 24 ہیں، تو 10 اور جج بھرتی کر لیتے، وہیں سے کام چل جاتا۔ تو آپ نے بنائی کیوں؟ اور اس میں پھر جو پہلی تعیناتیاں ہیں وہ بھی اگر وزیر اعظم کی مشاورت سے صدر نے کرنی ہے، اور صدر اور ظاہر ججز ہوتے ہیں جن سے کچھ کو اختلاف ہوتا ہے، حکومت کو کچھ من پسند ہو، تو ایگزیکٹو کی مداخلت تو بڑھا دی آپ نے، عدلیہ کی آزادی تو کمپرومائز کر دی۔ نہیں دیکھیں شاہ زیب صاحب، یہ ٹرانزیشن ہونی ہے، ایک نئی اینٹی، ایک نیا ادارہ کھڑا ہونے جا رہا ہے، اور اس میں بھی پوری احتیاط کی گئی ہے کہ پارلیمان نے سوچ سمجھ کے اور دیگر جو مشاورت ہونی تھی سیاسی لیول پہ اور قانونی حلقوں میں ان سے مشاورت کر کے یہ کہا گیا، یہ قدغن لگا دی گئی ہے وزیر اعظم پہ کہ وہ سٹنگ ججز آف سپریم کورٹ میں سے نامزد کریں گے، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ سینیورٹی کے اصولوں کو اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جس طرح کے اصول وضع کیے جاتے ہیں تقرری کے وقت پہ، اور جو 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں کہ آپ ایک پینل میں سے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ اس عہدے کے لیے کون سی موزوں شخصیت ہے، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک الیکٹڈ ایگزیکٹو ہیڈ ہیں ملک کے، اور یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا۔ اسی 1973 کے آئین میں صرف کنسلٹیشن تھی، اور اسی 73 کے آئین کو 1996 میں سپریم کورٹ نے خود ہی انٹرپریٹ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ چیف جسٹس ہی کی مرضی سے باقی سارا کچھ ہوگا، سر تسلیم خم کر دیا گیا۔ میں تو اس حد تک بھی سمجھتا ہوں کہ درست نہیں تھی۔ کنسلٹیشن از کنسلٹیشن، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جو کنسلٹ کرنے والا ہے وہ ٹوٹل ارریلیونٹ ہو جائے اور جس سے کنسلٹیشن کی جا رہی ہے وہی 100% ہو جائے۔ تو کوئی ایک بیلنس ہوتا ہے نا ایگزیکٹو، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ کو پتہ ہے، بہت سارے ممالک میں ایگزیکٹو تقرری کرتی ہے۔ تو یہاں پہ تو پھر ہم نے 18ویں ترمیم میں ایک لارجر کمیشن بنایا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کمیشن کی شکل کیا تھی، وہ تقریباً وہی تھی جو 26ویں ترمیم میں بنایا گیا، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس کو ناگوار گزرا، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کروائی، اس پٹیشن کی بیسس پہ انہوں نے پھر جیسے کیسے ہوا 19ویں ترمیم کرائی، اس میں اس کا حلیہ بگڑا۔ اس کے بعد آپ سب لوگوں نے کرٹیسائز کیا جو جوڈیشل کمیشن، میں چیف جسٹس افتخار چودھری تھے، حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، 18ویں ترمیم ہوئی تھی، 9 مہینے کی مشاورت کے بعد ہوئی تھی، جب انہیں بری لگی تو نون لیگ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے 19ویں ترمیم ہوئی۔ اس لیے ساتھ کھڑی ہوئی کہ جب یہ کہا جائے کہ ہم پوری کی پوری ترمیم اڑا دیں گے، مجھے یہ کہنے دیں
کہ ہم پوری کی پوری ترمیم اڑا دیں گے، اور ملک پہلے بمشکل مارشل لاء سے باہر نکلا تھا، آپ ایک اور مارشل لاء کی طرف جا سکتے تھے اس صورت میں، اس کرائسس میں. تو ان سارے سیاستدانوں نے جو کہ سب کٹھے مل کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک 9 سالہ مارشل لاء اور پھر وکلا بحالی، جو عدلیہ بحالی کی وکلا تحریک میں یہ سارے سیاستدان ان کا ساتھ دے چکے تھے، انہوں نے اس وجہ سے عافیت جانتے ہوئے وہ بات کی، اور انہوں نے 2 حصے کر دیے کہ دوسری پارلیمانی کمیٹی ہوگی. اب ایگزیکٹو کی پارلیمانی کمیٹی اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے فیصلوں کی نفی کر سکتی ہے، سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے 2/3 اکثریت سے، اور ان کی ریکمنڈیشن کو واپس کر سکتی ہے، یعنی کہ سکواش کر سکتی ہے، تو وہ عدلیہ میں مداخلت نہیں تھی. اس طرح نہ کرے، ہم ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے جو احتیاطیں کی ہیں وہ بھی سن لیں. آئینی عدالت بناتے ہوئے ہم نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں سے پہلے چیف جسٹس لگیں گے. ہم نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان اس وقت موجود ہیں، جو بھی ہیں ایٹ دی ٹائم آف کمنسمنٹ، جب یہ بن جائے گی، وہ اپنی سینیورٹی ہمیشہ برقرار رکھیں گے. وہ جب بھی آئینی عدالت میں جائیں گے تو اپنی انٹر سی سینیورٹی پہ جائیں گے. باہر کے ہائی کورٹ سے یا ڈائریکٹ اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، یہ ان سے اوپر چلے جائیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ جو ہے، ان کی تکریم کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو عہدے کی تکریم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، سپریم کورٹ کے پاس باقی سارے اختیارات ہیں. یہ بھی لکھ دیا کہ یہ 2 عدالتیں ہیں، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان ہے. تو ان میں سے جو سینئر موسٹ ہوگا یا جو سینئر چیف جسٹس ہوگا، وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا سربراہ ہوگا، وہی سپریم جوڈیشل کونسل کا سربراہ ہوگا. باقی لاز میں بھی ترمیم سجسٹ کی ہوئی ہے کہ لائر جسٹس کمیشن کے بھی وہی سربراہ ہوں گے. جہاں جہاں پہ اس طرح کی سربراہی ہے، وہ جو ریویو بورڈز ہے اس کی سربراہی بھی ان کے پاس ہے. اور اگر وہ سینئر ہیں، کل کو اگر آئینی عدالت میں جج صاحبان میں سے کوئی کیا چیف جسٹس سے کنسلٹ کیا گیا تھا 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے؟ دیکھیے، میں بڑے ادب سے یہ بات کروں گا. جیسے آپ نے کہا تھا، یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بھی وائلیشن ہوتی اگر ان سے کنسلٹ کیا جاتا. اور جس طرح کی ان کی طبیعت ہے، انہوں نے بالکل کنسلٹیشن کے لیے نہ ہاں کرنی تھی اور نہ ہی انہوں نے اس کا حصہ بننا تھا. وہ ایک انتہائی انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ سیاسی قیادتوں کو یا ایگزیکٹو کو اس طرح کی قانون سازی سے پہلے جج صاحبان سے مشاورت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کل کو کئی ایسے معاملات ہیں جو زیر تنقید آئیں، اور پھر آپ مشاورت کر کے ان کی نوٹ لے کے کرتے تو یہ تو ویسے ہی کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی اس کی ممانت ہے. امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، یونائٹڈ کنگڈم، سب میں ایپیکس کورٹ کے پاس دونوں اختیارات ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل بھی اور آرڈنری کیسز کا بھی. اور یہی عام طور پر عدالتیں ہیں جن کے پریسیڈنٹ فالو کیے جاتے ہیں. جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی گئی، اس لیے وہاں پہ بنائی گئی کیونکہ وہاں پر جو جورسڈکشن نہیں تھی نارمل کورٹس کی، نارمل ایپیکس کورٹ کی ان معاملات میں، اس لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی گئی. پاکستان جن ممالک میں کو عام طور پر فالو کرتا ہے، وہاں پر نہیں الگ کانسٹیٹیوشنل کورٹس. شاہ زیب صاحب، دیکھیے، یہ بات 2006 سے چل رہی ہے، اور یہ بات اگر اتنی گندی اور اتنی ہی ناقابل عمل ہوتی اور اتنا بڑا حملہ ہوتا تو اب تک تو ان سیاسی جماعتوں کے بھرکس نکال دیے جاتے عوام کی طرف سے اور بار باڈیز کی طرف سے اور جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے. یہ آئیڈیا فلوٹڈ تھا، اور آپ نے دیکھا جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، ہم نے ایکسٹینسو کنسلٹیشن کی، اور ایون بار باڈیز کے ساتھ، ریٹائرڈ ججز کے ساتھ. میں خود 3 گھنٹے کٹہرے میں کھڑا رہا یہاں پہ اسلام آباد میں. لائرز کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا کنونشن تھا، ایک سوال کا جواب دیا. انہوں نے آئینی عدالت کے قیام کے لیے نوٹ دیا سب نے. اس کے بعد ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کیونکہ امپورٹنٹ ووٹس تھے، کاسٹنگ ووٹس جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں اس ترمیم کے حق میں تب آؤں گا جب آپ ان کو بینچز میں تبدیل کریں گے. اب ہم وہ بد نصیب ہیں کہ ہم نے بینچز بنائے، ہم پہ یہ تنقید آئی کہ جی یہ خود بیٹھ کے اندر سے بینچز جو ہیں اس کا روسٹر بنا دیتے ہیں، ججز کون بیٹھیں گے کون نہیں. انہوں نے عدالت کے اندر عدالت بنا دی ہے. یہ اندر بیٹھ کے جی عدالتی وہ بینچز فکس کرتے ہیں. بھائی اس سے معافی مانگی، اس سے نکلنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی ہے جس میں ہر صوبے سے برابر نمائندگی ہوگی. اسلام آباد کی نمائندگی صوبوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی، یہ بھی ڈال دیا. سارے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس میں بیٹھیں گے. پہلی تقرری کے بعد
اس چیف جسٹس نے ایک بیچ لگانا ہے تاکہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ مکمل ہو سکے. اس کے بعد ساری تقرریاں جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوں گی. جوڈیشل کمیشن کی جو حیثیت ہے اس میں بھی پھر 5 ججز ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن انہوں نے ایگزیکٹو کے قبضے میں آ گیا. 5 ججز سپریم کورٹ کے ہیں جوڈیشل کمیشن میں. اب دونوں کورٹوں کے چیف جسٹس, ان کے سینئر پیونی اور ایک مزید جج ہوں گے سرونگ. اس کے بعد 2, ایک لا منسٹر, ایک اٹارنی جنرل ایگزیکٹو کا اسے ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہیں. 2 اپوزیشن کے لوگ ہیں, وہ ایگزیکٹو سے کہاں آ گئے. اس کے علاوہ ایک سپیکر کا نامینی ہے. میں کہتا ہوں جی آپ اسے بھی ڈال لیں کہ وہ بھی ایگزیکٹو کا حصہ ہے, کہ سپیکر جیتی ہوئی پارٹی کے ہوتے ہیں. میں بالکل کینڈیڈ بات کر رہا ہوں. تو لا منسٹر, اٹارنی جنرل, 2 ٹریجری کے ممبر اور ایک سپیکر کا نامینی, حالانکہ میں اس حق میں نہیں ہوں, وہ بہت انڈیپینڈنٹ, اس دفعہ جو انہوں نے لگائی ہیں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ خاتون. 5 ججز ہیں, 5 آگے ایگزیکٹو کے یا پارلیمان کے ملا کے نمائندے. اب 2 اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں اسی کمیشن میں اور ایک بار کاؤنسل کا نمائندہ ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بھی ادھر ہی آئیں گے اور ان کی بات نہیں مانیں گے, شاہ زیب صاحب ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. مگر صاحب اس سے پہلے کی سٹیج دیکھیں, جوڈیشل کمیشن کی سٹیج بعد میں آئے گی. مجھے یاد ہے جب 26ویں آئینی ترمیم پر میں آپ کو انٹرویو کر رہا تھا اور 2-3 دفعہ انٹرویوز میں آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ جو آئین سازی اور قانون سازی ہوتی ہے وہ آئندہ کو دیکھ کر ہوتی ہے, وہ مستقبل کو دیکھ کر ہوتی ہے. مگر ایسا لگ رہا ہے کہ اب جیسے آپ نے ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی ہے, اس کے جو پہلے چیف جسٹس ہیں وہ وزیر اعظم کی کنسلٹیشن کے ساتھ صدر لگائیں گے, پھر اس کا جو پہلا بیچ ہے وہ وزیر اعظم کی کنسلٹیشن اور چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے ساتھ لگے گا. تو آپ نے آج کا دیکھ کے قانون سازی کی ہے, مستقبل کا دیکھ کے نئی آئین سازی کی ہے یہ والی, کیونکہ آپ کا جو اگلے 3-4 سال کا ٹینیور ہے وہ سیف ہو جائے گا حکومت کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ ہے. نہیں شاہ زیب صاحب بالکل نہیں ہے. دیکھیں اس ٹرانزیشن سے اور کیسے نکلا جا سکتا تھا. یہ ٹرانزیشنل سٹیج ہے نا, ایک نئی اینٹی بنی ہے. اب یہ جو سپریم کورٹ کے پہلے 5-6 جج صاحبان ہیں جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں, یہ خود ظاہر ہے ایلیجیبل ہیں کیونکہ ہم نے پابند کر دیا پرائم منسٹر کو کہ وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز میں سے لگائے گا کسی کو. اب ان ساروں کو بیٹھنا نہیں تھا, اس کمیشن میں بیٹھ نہیں تھے سکتے کیونکہ انہی کے ناموں میں 5-6 بندوں میں سے تو کنسیڈریشن ہونی چاہیے اصولی طور پہ. اب ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے جب تک نیا جوڈیشل کمیشن کھڑا نہیں ہو جاتا, 1 ٹائم ڈسپنسیشن ہے اور یہ جو کلوز ہے ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اس میں کہہ دیا گیا کہ جی پہلی اپوائنٹمنٹ جو ہے سٹنگ ججز میں سے وہ وزیر اعظم کریں گے, ان کی ایڈوائس پہ صدر مملکت کریں گے. اس کے بعد جو چیف جسٹس اپوائنٹ ہو جائیں گے وہ جب عہدے کا حلف لے لیں گے تو پہلا بیچ جو ہے, جو یقیناً مختصر بیچ ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے, اس کی تقرری وہ ایڈوائس کر دے کہ ہو جائے گی. ونس 3 یا 4 ججز لگ گئے جو کہ جوڈیشل کمیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں, کم از کم 1+1+1 3 لوگ تو ہونے چاہیے. تو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ آئے گی, اس میں جوڈیشل کمیشن مکمل ہو جائے گا. جو 5ویں جج کا اس کا سلیکشن ہے یا نامینیشن ہے وہ بھی ہو جائے گی. اس کے بعد یہ کلوز دم توڑ جائے گی, دم کیسے توڑ جائے گی؟ دیکھیں نا, ایگزیکٹو کی مداخلت تو آپ نے پھر ایگزیکٹو کی مداخلت آپ نے پھر میڈیم ٹرم کے لیے کر دی ہے. پھر لگ رہا ہے کہ آپ آج کا دیکھ کے کریں کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن کی تکمیل ہو رہی ہے, سوال سنیے گا, جوڈیشل کمیشن کی جوڈیشل کمیشن کی تکمیل ہو رہی ہے وہ ان ججز کو لگانے سے ہو رہی ہے جو وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اور کنسلٹیشن سے لگیں گے. پہلا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بھی اور اس کے بعد پہلے بیچ کے ججز بھی, اور پھر وہ جوڈیشل کمیشن کو کمپلیٹ کریں گے, پھر آئندہ وہ جوڈیشل کمیشن میں موجود ہوں گے باقی فیصلوں کے لیے. تو یہ تو ایگزیکٹو کی مداخلت بڑھ گئی نا طاہر صاحب. میں عرض کر پہلے تو یہ بتائیے کہ منتخب وزیر اعظم جو ہے ایگزیکٹو کا, وہ بھارت کا منتخب وزیر اعظم تو نہیں ہے, یا ایران کے صدر کو تو نہیں یہ اختیار ہم دے رہے ہیں, یا افغانستان میں تو نہیں دے رہے نا. اس ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. میرے آئین میں یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ ایگزیکٹو قریب سے بھی نہیں گزرے گی ججز کی. یہ اختیار پارلیمان کا ہے. میں پھر دہراؤں گا کہ 73 کا آئین جو کہ کنسنسس کے ساتھ بنایا گیا تھا, جس میں کسی بندے نے کبھی اس پہ انگلی نہیں اٹھائی, اگر 1973 سے لے کے 1996 تک وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر ججز لگتے رہے ہیں تو کیا قیامت آئی ہے اس ملک میں؟ کیا ہوا ہے؟ یہ تو ان کی انٹرنل پالیٹکس تھی جو انہوں نے 1996 میں الجہاد ٹرسٹ میں وہ ساری پاورز جو ہیں وہ اپنی طرف کھینچ لیں. اس کے بعد جو اس پہ کرٹیسزم ہوا, جب بنی 18ویں ترمیم ہوئی, جوڈیشل کمیشن بنا, اس کی پھر شکل بدل دی گئی. پارلیمانی کمیٹی کو کیا یہ اختیار نہیں تھا؟ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں
کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے کیے گئے فیصلے جو پیورلی ججز پہ مشتمل تھا اور اس میں صرف 2 نمائندے تھے حکومت کے، ان کو وہ سیٹ اسائڈ کرتا، اور انہوں نے کیا، انہوں نے ریٹوں میں اس کو فارغ کر دیا۔ تو دیکھیے یہ کوئی قبضہ یا اجارہ داری نہیں ہے، میں ایک ڈیموکریٹ ہوں، میں بالکل اس پہ میری بالکل سوچ واضح ہے کہ آئین میں میکنزم پرووائڈ کرنا پارلیمان کا کام ہے۔ یہ بنیادی ڈھانچے والا جو تصور ہے یہ سیلف سرونگ تصور ہے۔ ہاں، آپ بنیادی ڈھانچہ یہ ہے کہ آپ دوسرے ادارے کو خراب نہ کریں، آپ انٹرفیئر نہ کریں، آپ وزیر اعظموں کو ڈسمس نہ کریں، آپ وزیر اعظموں کی جھوٹی سزائے موت کو کنفرم نہ کریں، آپ جا کے ہسپتالوں میں چھاپے نہ لگائیں۔ یہ اسے کہتے ہیں انڈیپینڈنس، اور اسے کہتے ہیں سیپریشن آف جوڈیشری۔ صاحب اس بات سے تو ظاہر ہے، جو عدلیہ نے مداخلت کی ہے اس بات سے ظاہر انکار نہیں ہے، جس طریقے سے مداخلت کی، جس طریقے سے پاور اپنے پاس لیے، 184(3) کا جس طریقے سے استعمال کیا، اس پر تو اعتراض نہیں۔ آپ نے کہا ماضی میں جب وزیر اعظم لگاتا تھا ظاہر اعتراضات ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کبھی اعتراض نہیں کیا یا نواز شریف صاحب کو کبھی اعتراض نہیں ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جب آپ کہتے ہیں یہ ٹرانزیشن کیسے کرتے، سوال یہ ہے کہ آپ اس ٹرانزیشن میں کیوں ہی پڑھتے؟ ضرورت کیا تھی؟ جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا تھا، آپ نے ججز کی تعداد 34 کر دی تھی، ابھی بھی 24 تھے، تو آپ وہاں پر 10 ججز بڑھا دیتے، وہاں پر پروونسز کی ریپرزنٹیشن بڑھا دیتے۔ ایک پورا سوال میں کر لوں، میں پورا سوال کر لوں کیونکہ آپ 2006 کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی مثال دیتے ہیں، اس میں تو 6 سال کے لیے بننا تھا کیونکہ جو آئین میں بگاڑ جنرل مشرف نے پیدا کیا تھا اسے دور کرنا تھا، مگر آپ لوگوں نے ہی بتایا کہ وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے دور کر دیا ہے۔ تو جب وہ بگاڑ ہی دور ہو گیا تھا تو پھر آپ 2006 کی بار بار مثال دے رہے ہیں کہ اس کے تحت بنا رہا تھا، حالانکہ اب 26ویں ترمیم میں کہہ چکے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو تھا وہ اب بہت ہے، کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلاول نے بھی کہا تھا۔ میں تو پارلیمان کی پاورز کے اوپر اس قدغن پہ آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ کی سوچ اپنی جگہ پہ بجا ہو سکتی ہے، سیاست میں اور بحث مباحثے میں خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اپنی دلیل سے قائل کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ کون کون سے ججز لگے، کیا جسٹس شفیع الرحمان صاحب جو کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ لگے تھے، جسٹس سعد سعود جان وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ لگے تھے، ان کے کریکٹر میں، ان کے کام میں کیا کمی تھی؟ جسٹس بھگوان داس ایڈوائس پہ لگے، وہ کیسے جج تھے؟ جسٹس تصدق جیلانی پیور ایڈوائس پہ لگے، وہ کیسے جج ثابت ہوئے؟ جسٹس ناصر الملک اور جسٹس آصف کھوسا اور جسٹس ثاقب نثار والے یہ جو بیجز ہیں یہ بھی اسی پہ لگتے رہے ہیں۔ تو یہ بات چھوڑ دے اور میں ایک لسٹ دینا شروع کروں، آپ کو اتنے خوبصورت ججز نظر آئیں گے۔ آصف کھوسا، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو ماضی میں اور چلے جائیں، ان ججز پر، جسٹس اعجاز الحسن، ان ججز پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ تو شاہ زیب صاحب میں نے آپ کو میری عرض سن لینا، میں نے ایک سیکنڈ رکیے گا، دونوں طرف سے نشانیاں دکھائی ہیں آپ کو۔ اب جو ججز اپوائنٹ کیے 2010 کے بعد، جو ججز کا جوڈیشل کمیشن تھا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ریسنٹ پاسٹ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں فارغ ہوئے ہیں، کوئی مس کنڈکٹ پہ گیا ہے، کسی نے خود استعفیٰ دیا ہے، کوئی کہانیاں چھوڑ کے گیا ہے، کسی نے کچھ فٹ پرنٹس چھوڑے ہیں، اور آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہے ان عدالتوں میں ہوتے ہوئے۔ ابھی بھی یہ پاور کی لڑائی ہے، یہ بیسک سٹرکچر کی لڑائی تو اندر نہیں ہو رہی ہے کورٹ کے۔ وہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں وہ صرف اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اچھا جی اس کو کمزور کر دیا، اس کو مضبوط کر دیا۔ ہم نے تو اس حد تک احتیاط کی ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کے عہدے کے حوالے سے بھی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، پوری احتیاط کی گئی کہ وہ سینئر ہیں، تمام جو آئینی ادارے ہیں ان کی سربراہی ان کے پاس ہے اس ترمیم کے مطابق، اور آئندہ بھی جو سینئر موسٹ ہوگا اس کے پاس رہے گی۔ اور صاحب سپریم کورٹ کا جو جج ہوگا وہ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوگا، جو آئینی کورٹ کا جج ہوگا وہ 68 سال کی عمر میں ریٹائر ہوگا۔ جب آپ دیکھیں تو کیا سپریم کورٹ کا جج بھی یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے حکومت کی طرف، اداروں کی طرف، کہ اسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جانا ہے ریٹائر نہیں ہونا؟ تو نہ دیکھیں نا شاہ زیب، آپ اب اگر اچھا یہ اگر آرگومنٹ ہے تو پھر ساری ہائی کورٹس کمپرومائزڈ ہیں، پاکستان کی 5 ہائی کورٹس کمپرومائزڈ ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے، وہاں 62 سال ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو کینگرو کورٹس ہیں، وہاں تو کسی کو نہیں جانا چاہیے، ان کا تو کوئی اعتماد ہی نہیں ہے۔ اس طرح نہ ہم کریں، ہم کچھ سر وہ بات کریں جو نظر آتی ہے۔ اگر یہ بات نیچے تھی تو آپ نے وہاں دور کرنی تھی یا اوپر ایک اور ڈیوائیڈ کریٹ کرنا تھا، اگر آپ کی لاجک کے تحت جاؤ؟ سر یہ دنیا جہان میں شاہ زیب صاحب یہ چیزیں ہوتی ہیں،
اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو the nature of work which has been assigned by the constitution, اگر یہ ترمیم آ جاتی ہے to the constitutional court, require certain maturity in experience. اس کے لیے ہم نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے ججز میں سے ہی لگا لیں تو آپ کے پاس پول اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ ان کا 2 سال 1.5 سال 1.25 سال نوکری رہتی ہوگی، آپ تو پھر روز ججز ہی تبدیل کرتے رہیں گے. تو وہ ایک اپر لمٹ دی ہے اور اس کے اندر رہ کے سارا کچھ ہوگا. آپ نے جو بات کی کہ وہ دیکھ کے لگیں گے اور وہ ہماری طرف دیکھیں گے، ایسا جج جو کہ حکومت کی طرف دیکھتا ہے کہ مجھے ایلیویٹ ہونا ہے، اس کو جج رہنے کا حق نہیں ہے. اس کا یا مواخذہ کرے یا پھر وہ خود استعفیٰ دے. سر ہمیں لوگوں کو بلیو کرنا ہے، ہمیں کانفیڈنس دینا چاہیے. ہمیں اس سوچ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے اندر جو اس کا ایک آربٹ ہے اس میں رہ کے کام کرتے ہیں اور ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. رہی بات کہ کمیشن جو ہے، کمیشن کنسنسس سے بنا ہوا ہے جوڈیشل کمیشن، اور وہ جو پارلیمانی کمیٹی، میں پھر ایک دفعہ دہراؤں گا کہ یہ جو آئیڈیا تھا کہ اس میں 4 ممبرز کو مرج کر دیں، میں آج یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس حد تک، کیونکہ کمیشن کی جب حیت چینج ہو رہی تھی، یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس میں ہم نے جب لارجر کنسلٹیشن کی تو عدلیہ کے اندر سے بھی لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ جو ٹگ آف وار ہے کہ آپ 8 بندے بیٹھ کے 4 اپوزیشن کے اور 4 گورنمنٹ کے 8-0 کے ساتھ کسی نومینیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اسے اپروو نہیں کرتے، اور ہمارا ایک سنگل جج ہائی کورٹ کا بیٹھ کے ان 8 پارلیمنٹیرینز کی بے توقیری کرتا ہے اور دستخط کر کے وہ ہوا میں اڑا دیتا ہے. تو شاہ زیب صاحب کچھ بیلنس بھی ہونا چاہیے. لوگ آپ کو بھیجتے ہیں پارلیمان میں، آئین لکھنے کا اختیار پارلیمان کو ہے. آئین کی تشریح سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نہیں کریں گے کہ یہ آپ صرف یہ بتائیں گے کہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی تشریح کس طرح ہونی ہے. کہیں پہ ابہام ہے تو اس کی تشریح کیسے ہونی ہے. بینگ اسٹوڈنٹ آف لا اور ایک کانسٹیٹیوشن کے ریڈر کے طور پہ اور وکیل کے طور پہ میں بہت کلیئر ہوں کہ آرٹیکل 239 میں ہمارے جو 4 فادرز تھے، جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے، انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھ دیا ہے کہ آئین میں ترمیم کرنا پارلیمان کا اختیار ہے اور یہ اختیار لامحدود ہے اور پارلیمان کا اس اختیار کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس بات سے تو دیکھیں، اب اس بات سے تو کوئی ڈینائی نہیں ہے جو آپ نے بات کی کہ بیلنس ہونا چاہیے. عدلیہ نے بہت مداخلت کی اور اس میں واقعی بیلنس کی ضرورت تھی، اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں ہے. مگر یہ بیلنس آیا ہے یا عدلیہ کے اندر ایگزیکٹو کی مداخلت بڑھ گئی ہے؟ سوال یہ ہو رہا ہے، جیسے آپ نے کہا ہائی کورٹ سارے ججز کو اپنے آربٹ میں کام کرنا چاہیے. اب ہائی کورٹ کا ایک جج ہے، وہ اپنے آربٹ میں کام کر رہا ہے، اسے یہ ڈر رہا ہے کہ اگر میں نے کوئی بھی فیصلہ دیا میری ٹرانسفر ہو جائے گی، ٹرانسفر سے منع کروں گا تو پہلے تو یہ ترمیم تھی کہ وہ ڈیم ریٹائرڈ ہوگا، مگر اب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بکتے پھر اگر وہ ریٹائرمنٹ سے انکار کر دے ٹرانسفر. تو یہ آیا 1973 کے آئین میں، تو یہ بالکل اور شکل میں تھی. وہ تو 2 سال کے لیے تو بالکل ہی کوئی قدغن ہی نہیں تھی، وہ اٹھا کے جہاں مرضی بھیج دے. تو کیا 2 ٹرانسفرز ہی ہوئی تھی نا، اور وہ صدر کرتا تھا چیف جسٹس سے، اس نے کہنا کہ جی یہ پرپوزل ہے آپ کر دے، ہوتی رہی ہیں. اب تو ہم نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دی ہے. جوڈیشل کمیشن میں تو سارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، پھر 2 چیف جسٹس ایڈ کر دیے ہیں، بھیجنے والے ہائی کورٹ کا اور لینے والے کا. اب دیکھیں اب 7 ججز بیٹھے ہوئے ہیں اس کمیشن میں، اور اس میں ایگزیکٹو کے نمائندے ٹوٹل 4 ہیں. اب ہم تنقید تو شاہ زیب صاحب جتنی کر لیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے. میں آپ کے ہر سوال کا جواب اس کو مناظرے کے طور پہ لینے کو تیار ہوں، لیکن ذرا کس طرح بنے گا اس پر ہم نے بات کر لی. میں کہہ رہا ہوں کنسنٹ نکالنے کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیوں کنسنٹ نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر آپ خود ایک سینئر بہت لائر ہیں، ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، سیکیورٹی آف ٹینیور اس کے پاس ہو. یہ تو ایک بنیادی خیالات سمجھے جاتے ہیں نا کہ جج آزاد ہوگا، اس کے پاس سیکیورٹی آف ٹینیور ہوگا، فیصلے میں آزادی ہوگی، ایگزیکٹو کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا. یہ کنسنٹ کا کیوں نکالا؟ کنسنٹ نکال کے ہم نے جوڈیشل کمیشن کو دیا اختیار. اگر یہ صدر کے پاس ہی رہتا تو کنسنٹ نہ نکلتا. کنسنٹ نکالا ہے تو جوڈیشل کمیشن کو دیا ہے. یہاں پہ شاہ زیب صاحب ہمارے منہ نہ کھلوائیں. ججز کے بچے وکالتیں کرتے ہیں انہی ہائی کورٹس میں، وہ کروڑوں میں فیسیں لیتے ہیں. ان ایشوز کے اوپر بہت بڑے دھماکے ہو چکے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. ایک نہیں کئی دفعہ بڑے معاملات خراب ہوئے. ججز نے پراپرٹی کے معاملات میں ان کی فیملیز انوالوڈ ہیں، ریئل اسٹیٹ کے اونرز ہیں اسی جورسڈکشن میں، اور اسی جورسڈکشن میں وہ سینئر ججز بھی ہیں. اب آپ کہیں جی آپ انہیں نکالتے کہ انہیں نکالے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. بالکل نکالنا چاہیے. نکلے بھی ہیں ان ایشوز کے اوپر لوگ، ریسنٹ پاسٹ میں نکلے ہیں.
لیکن خدا لگتی بات ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو جج کو اپوائنٹ کر سکتا ہے، جج کو برخاست کر سکتا ہے، اس کو کنفرم نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کی پرفارمنس ایویلویشن کر سکتا ہے، اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ اسے لگے کہ ایک ہائی کورٹ میں کچھ ایک خاص فیلڈ کے 1-2 ججز کی ضرورت ہے، انہیں 2 سال کے لیے بھیج دے؟ یہ فیصلہ کمیشن پہ چھوڑا ہے کہ وہ جتنے عرصے کے لیے بھیجنا چاہے، 6 ماہ، سال، 1.5 سال، جتنا ٹائم کرے وہ کریں۔ اور یہ بھی آپ نے درست فرمایا، اس پہ بڑی بحث ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، آپ اگر کوئی نہیں جانا چاہتا تو ہی شیل ہیو ریزنیبل اپرچونٹی ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، وہ بتائے کہ جی میری یہ ریزنز ہے، اسی لیے یہ نہیں کہا کہ وہ ریٹائر تصور ہوگا، اور اسے مس کنڈکٹ بھی نہیں رکھا۔ ہم نے کہا کہ اس کا کیس ریفر کر دیا جائے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اور وہاں پہ ایک کلوز ڈالی ہے پارلیمان نے، انہوں نے کہا کہ وہ ایگزامن کر کے فیصلہ کریں گے کہ وہ ایٹ فالٹ ہیں کہ نہیں۔ تو یہ لبے لباب ہے ان چیزوں کا، مگر جب تک وہ فیصلہ کریں گے، ایک تو جو برائیاں آپ نے بتائی، جو برائیاں آپ نے بتائی وہ درست ہیں کہ ججز کے جو بچوں کا کام کرنا، پراپرٹی کے معاملات، ایسے ججز نے استعفیٰ بھی دیا ہے، یہ تو اب ظاہر ہسٹری کا حصہ بن گیا، بٹ مسئلہ ہے کہ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک نئی برائی نہ پیدا ہو، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ جیسے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گا، اگر جج انکار کرتا ہے تو اس وقت جب تک فیصلہ نہیں آئے گا وہ کام نہیں کر سکے گا، کام نہیں کرے گا۔ سپریم میری بات سن شاہ زیب صاحب، آپ نے دیکھے، آپ پھر میں نے آپ کو عرض بھی کی تھے، میں نے کہیں جانا تھا آپ کے حکم کی، مجھے آخری 2-3 سوال ہیں آپ سے۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں میری بات تو سنے نا، سپریم شاہ زیب صاحب میری بات تو سن لینا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آپ 5 کی بجائے 7 ججز بیٹھے ہوئے، وہاں پہ ایگزیکٹو کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، خدا کے لیے پارلیمان پہ تھوڑا سا رحم کرے، ایسے اچھوت تو نہ بنائے پارلیمان کو، پارلیمان کی تو برہمن ہے اور یہ اچھوت ہے۔ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی تو ہمیشہ بات کرتے ہیں، بٹ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی تھی جس میں جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ جو ہوا، جس کے آپ آج بھی نہیں ایگری کرتے اور پھر بعد میں اوور ٹرن کرنا پڑا، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی تھی جس میں بہت بائیسڈ ایٹیٹیوڈ تھا جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ، اور آپ لوگ اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے سمارٹلی اپنا کیس آگے بڑھایا۔ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوئی ایسا فورم نہیں ہے اور بہت سیکریٹو ورکنگ کرتا ہے وہ، اور جب تک وہ فیصلہ نہیں کرے گا تب تک جج کام بھی نہیں کر رہا ہوگا، اسے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جسٹ بیکاز کہ اس نے ٹرانسفر سے انکار کیا۔ تو آپ شاہ زیب صاحب، آپ پھر ہماری سرزنش کرتے رہیں گے جو ساری عمر کے مظلوم ہیں، کہ کرپشن کے الزام بھی جس مرضی چوراہے پہ کھڑے ہو کے لگا دے سیاستدان پہ، کوئی ڈیفیمیشن نہیں ہے، جو مرضی اٹھ کے گالی دے ڈیفیمیشن نہیں ہے، بچیوں کی تصویریں لگا دے، بیٹوں کے سکینڈل چھاپ دے، کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، قانون سازی کرے تو وہ برے ہیں، اور وہ اندر اپنے کلب میں بیٹھ کے جو مرضی کریں وہ اچھے ہیں۔ میں کہتا ہوں چیزوں کو بیلنس آؤٹ رکھنا چاہیے، آپ اسے تحمل سے پڑھیے گا۔ میں پورے آپ کے ناظرین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ورژن کل پرسوں تک اردو ترجمے کے ساتھ اخبارات کے ذریعے بھی ان تک پہنچ جائے گا۔ میں کوشش کروں گا اسے ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگا دیں، نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی، اس کا اردو ترجمہ، اسے پڑھیے، اسے غور سے پڑھیے۔ میں یہ پورے اعتماد سے بات کرتا ہوں کہ اس پہ کسی قسم کی میلافیڈی ایٹریبیوٹ کرنا، کوئی بری نیت ایٹریبیوٹ کرنا، یہ غیر مناسب ہوگا۔ یہ 2006 سے ایک سوال سے آپ کو لگا کہ میں نے غور سے نہیں پڑھا ہے یا بار بار نہیں پڑھا ہے؟ نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ سوالات ہیں، آپ اچھا کر رہے ہیں کہ میں آپ کا مشکور اور شکر گزار ہوں کہ آپ کے ان سوالات کی وجہ سے مجھے کچھ چیزوں کی وضاحت کا موقع ملا ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ناظرین سے یہ کہہ رہا ہوں اور سوشل میڈیا یوزر سے کہ وہ ورژن ایک دفعہ کل آ جائے گا، اسے دیکھیں، آرام سے پڑھیں۔ میری ناقص رائے میں یہ جو پارلیمان کا اختیار ہے آئین کی ترمیم کرنے کا، اس کو بھی میری بات کرتا کہ اس کے مطابق ہوا ہے، کیونکہ وہ تو اٹل ہے، لیکن جو سکیم آف تھنگز ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کی عزت اور تکریم اور ان کے عہدوں کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر چیز یہ کی گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے اللہ کرے کہ اس کے ثمرات ہمیں نظر آئیں۔ ہماری سپریم کورٹ پہ جو 62,000 مقدمات کا بوجھ ہے، وہ یہ 20-24 ججز انہماک کے ساتھ ان سے عہدہ برا ہوں۔ آپ کے آئینی مقدمات 5% ہے یا 6% ہے، لیکن وہ کوالٹی ٹائم آپ کا 40% لے جاتے ہیں۔ کئی ریزرو سیٹس کے کیس پہ 2 ماہ لگ گئے، کہیں ایم پی اے کی ڈیفیکشن پہ 2 ماہ لگ گئے،
کبھی کسی کیس پہ 1.5 ماہ لگ گیا، پھر یہ ہمارے کچھ ٹیکسوں کے سپر ٹیکس کے وہ ایک جائز مسئلہ تھا، قومی مسئلہ، اس پہ ٹائم، تو آپ انشاءاللہ العزیز یہ فرق دیکھیں گے۔